افلا یتدبرون القرآن، تدبر قرآن، مولانا امین احسن اصلاحی۔ سورہ محمد، آیات 1 تا 15۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم، والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سیئاتهم وأصلح بالهم، ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم، كذلك يضرب الله للناس أمثالهم، فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق، فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها، ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم۔ یا ایہا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، والذین کفروا فتعسا لهم واضل اعمالهم، ذلک بأنہم کرہوا ما انزل اللہ فأحبط اعمالهم، افلم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، دمر الله عليهم وللكافرين امثالها، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم، ان اللہ يدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار، والذین کفروا یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام والنار مثوی لهم، وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكْنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ، أَفَمَن كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ كَمَن زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ واتبعوا أهواءهم، مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار۔
کمن ہوا خالد فی النار وسقوا ماء حمیما فقطع امعاءہم۔ ترجمہ: جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا، اللہ نے ان کے تمام اعمال رائیگاں کر دیے، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے اور ایمان لائے اس چیز پر جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی گئی، اور وہی حق ہے ان کے رب کی جانب سے، اللہ نے ان سے ان کی برائیاں دور کر دیں اور ان کا حال سنوار دیا۔ یہ اس وجہ سے ہوا کہ جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے باطل کی پیروی کی، اور جو لوگ ایمان لائے انہوں نے اپنے رب کی طرف سے آئے ہوئے حق کی پیروی کی۔ اسی طرح اللہ لوگوں کے لیے ان کی مثالیں بیان کر رہا ہے۔ پس جب ان کافروں سے تمہارا مقابلہ کی نوبت آئے تو ان کی گردنیں اڑاؤ، یہاں تک کہ جب ان کو اچھی طرح چور کر دو تو ان کو مضبوط باندھ لو، پھر یا تو احسان کر کے چھوڑنا ہے یا فدیہ لے کر یہاں تک کہ جنگ اپنے ہتھیار ڈال دے۔ یہ کام ہے تمہارے کرنے کا، اور اگر اللہ چاہتا تو خود ہی ان سے انتقام لے لیتا، لیکن اس نے تم کو یہ حکم دیا کہ ایک کو دوسرے سے آزمائے، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہوئے اللہ ان کے اعمال ہرگز رائیگاں نہیں کرے گا، وہ ان کی رہنمائی منزل مقصود کی طرف کرے گا اور ان کا حال سنوار دے گا، اور ان کو جنت میں داخل کرے گا جس کی ان کو شناخت کرا دی ہے۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم اچھی طرح جمائے گا۔ رہے وہ جنہوں نے کفر کیا تو ان کے لیے ہلاکی ہے، اور اللہ نے ان کے اعمال رائیگاں کر دیے، یہ اس سبب سے کہ انہوں نے اس چیز کو برا جانا جو اللہ نے اتاری، پس اللہ نے ان کے اعمال ڈھا دیے۔ کیا یہ لوگ ملک میں چلے پھرے نہیں کہ دیکھتے کہ کیا انجام ہو چکا ہے ان لوگوں کا جو ان سے پہلے گزرے ہیں؟ اللہ نے ان کو پامال کر چھوڑا، اور ان کافروں کے سامنے بھی انہی کی مثالیں آنی ہیں۔ یہ اس وجہ سے کہ اللہ اہل ایمان کا کارساز ہے اور کافروں کا کارساز کوئی بھی نہیں۔ بے شک اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح کیے ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور جن لوگوں نے کفر کیا ہے وہ اسی طرح بہرہ مند ہو رہے ہیں اور کھا رہے ہیں جس طرح چوپائے کھاتے ہیں، دوزخ ان کا ٹھکانہ ہے۔ اور کتنی ہی بستیاں ہیں جو قوت میں تمہاری اس بستی سے کہیں بڑھ چڑھ کر تھیں جس نے تم کو نکالا ہے، ہم نے ان کو ہلاک کر چھوڑا، پس کوئی ان کی مدد کرنے والا نہ بن سکا۔ کیا وہ جو اپنے رب کی طرف سے ایک روشن دلیل پر ہیں ان لوگوں کی مانند ہو جائیں گے جن کی بدعملی ان کی نگاہوں میں کھبا دی گئی ہے اور انہوں نے اپنی خواہشوں کی پیروی کی ہے؟ اس جنت کی مثال جس کا متقیوں سے وعدہ کیا گیا ہے یہ ہے کہ اس میں نہریں ہوں گی پانی کی جس میں ذرا بھی تغیر نہ ہوا ہوگا، اور نہریں ہوں گی دودھ کی جس کا ذائقہ تبدیل نہ ہوا ہوگا، اور نہریں ہوں گی شراب کی جو پینے والوں کے لیے یکسر لذت ہوں گی، اور نہریں ہوں گی صاف شفاف شہد کی، اور اس میں ان کے لیے ہر قسم کے پھل بھی ہوں گے اور ان کے رب کی طرف سے مغفرت بھی۔ کیا یہ لوگ جن کو یہ نعمتیں حاصل ہوں ان لوگوں کے مانند ہوں گے جو ہمیشہ دوزخ میں رہنے والے ہیں اور جن کو اس میں گرم پانی پلایا جائے گا، پس وہ ان کی آنتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دے گا۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم۔ سورہ احقاف کفار کے لیے جس تہدید و وعید پر ختم ہوئی ہے، اسی مضمون سے یہ سورہ بلا کسی تمہید کے اس طرح شروع ہو گئی ہے کہ گویا اسی تہدید و وعید کا یہ عملی ظہور ہے۔ فرمایا کہ جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکا، اللہ نے ان کی تمام کوششیں رائیگاں کر دیں۔ یہ اشارہ ظاہر ہے کہ مشرکین مکہ کی طرف ہے۔ اس کی تفصیل سورہ فتح میں آیت 25 کے تحت آئے گی۔ اعمال سے مراد ان کی وہ سرگرمیاں ہیں جو انہوں نے اللہ کے بندوں کو ایمان اور عمل صالح کی راہ سے روکنے کے لیے صرف کیں۔ لفظ اضلال یہاں اسی مفہوم میں ہے جس مفہوم میں سورہ فیل میں لفظ
تذلیل استعمال ہوا ہے۔ وہاں فرمایا ہے الم یجعل کیدہم فی تذلیل، سورہ فیل آیت 2، کیا ان کی ساری چال اللہ نے نابود نہ کر دی؟ یہ مضمون اسی سورہ کی آیت 4، 32 اور 33 میں بھی آئے گا۔ یہاں یہ امر خاص طور پر قابل توجہ ہے کہ یہ وعید اگرچہ ہے تو مستقبل سے متعلق، اس لیے کہ اس سورہ کے نزول کے وقت قریش ابھی مکہ پر مسلط تھے، لیکن اس کا بیان ماضی کے صیغہ سے ہوا ہے۔ اس کی وجہ وہی ہے جس کی وضاحت اس کتاب میں جگہ جگہ ہم کرتے آ رہے ہیں کہ جو بات اللہ کے ہاں قطعی طور پر طے ہو گئی اور جس کا ظہور لازمی ہے وہ گویا واقع ہو چکی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو کوئی بدلنے پر قادر نہیں ہے۔ اس قطعیت کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے وعدے اور اس کی وعیدیں قرآن میں ماضی کے صیغوں سے بھی بیان ہوئی ہیں۔ یہ اسلوب ہر زبان میں معروف ہے اور اس کے فوائد بالکل واضح ہیں۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم۔ اوپر کی آیت میں کفار کے لیے جس درجے میں تہدید و وعید ہے، اس آیت میں اسی اسلوب بیان میں اہل ایمان کے لیے دنیا و آخرت دونوں میں فیروز مندی کی بشارت ہے۔ فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے عمل صالح بھی کیے، ان کے گناہ اللہ تعالیٰ نے دور فرما دیے اور ان کے تمام احوال بالکل درست کر دیے۔ جس طرح کفار کے لیے تہدید قطعیت کے اظہار کے لیے ماضی کے اسلوب میں بیان ہوئی ہے، اسی طرح اہل ایمان کے لیے بشارت بھی ماضی کے اسلوب میں بیان ہوئی ہے۔ اس آیت میں وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ کے الفاظ خاص طور پر نگاہ میں رکھنے کے ہیں۔ صرف یہ نہیں فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے عمل صالح کیے ان کے ساتھ اللہ کا یہ معاملہ ہوگا، بلکہ اس کے ساتھ یہ تصریح بھی ہے کہ اس چیز پر ایمان لائے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتاری گئی ہے۔ پھر مزید تصریح یہ ہے کہ اب خدا کی طرف سے حق یہی ہے۔ اس تصریح کی ضرورت اس وجہ سے پیش آئی کہ اس دور میں ایک گروہ ان لوگوں کا بھی پیدا ہو گیا تھا جو کفر اور اسلام کے درمیان سمجھوتے کی باتیں کرنے لگا تھا۔ اس کا نقطۂ نظر یہ تھا کہ مسلمانوں کا اپنی انفرادیت پر اصرار ٹھیک نہیں ہے، بلکہ کچھ گنجائش دوسروں کے لیے بھی تسلیم کرنی چاہیے۔ اہل کتاب کے اندر بھی ایک گروہ ان لوگوں کا تھا جو کہتا تھا کہ مومن تو ہم بھی ہیں، اس سے کیا فرق پیدا ہوتا ہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں لائے۔ اس قسم کے باطل رجحانات کی بیخ-کنی قرآن نے پچھلی صورتوں میں بھی کی ہے۔ یہاں بھی مذکورہ بالا تصریح نے اسی رجحان پر ضرب لگائی ہے کہ اب ایمان و ہدایت کا واحد راستہ وہی ہے جس کی دعوت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے رہے ہیں، اس سے ہٹ کر کوئی راہ نہیں ہے۔ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ، لفظ بال ایک جامع لفظ ہے، یہ ظاہر و باطن دونوں قسم کے احوال پر حاوی ہوتا ہے۔ اس وجہ سے اس کے معنی ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ظاہر و باطن اور دنیا و آخرت دونوں کے تمام احوال درست کر دے گا۔ ذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِن رَّبِّهِمْ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ۔ یہ وجہ بتائی ہے اس بات کی کہ کیوں کفار کی تمام مساعی رائگاں ہوں گی اور کیوں اہل ایمان اپنی کوششوں میں سرخرو اور فائز المرام ہوں گے۔ فرمایا کہ ایسا اس وجہ سے ہوگا کہ کفار نے شیطان کے سکھائے ہوئے باطل کی پیروی کی ہے اور اہل ایمان نے اس حق کی پیروی کی ہے جو ان کے رب کی طرف سے آیا ہے۔ باطل کے لیے ان کی عقل اور اس کی فطرت کے اندر کوئی جگہ نہیں ہے۔ اس کی مثال خود رو جھاڑی کی ہے جو کسان کی غفلت سے فائدہ اٹھا کر اس کی زمین میں اگ پڑتی ہے۔ اگر وہ اکھاڑی نہ جائے تو زمین میں جڑ پکڑ لیتی ہے اور اگر اکھاڑ دی جائے تو وہ بالکل بے ثبات ہوتی ہے۔ چنانچہ اب جب کہ اہل حق اس باطل سے نبرد آزمائی کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں تو اس کا مٹ جانا یقینی ہے۔ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، بنی اسرائیل 81۔ حق آ گیا ہے اور باطل نابود ہوا، بے شک باطل نابود ہی
ہونے والی چیز ہے۔ اس کے برعکس اہل ایمان نے اس حق کی پیروی کی ہے جو ان کے رب کی طرف سے آیا ہے۔ حق کی فطرت میں ثبات و استحکام ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کائنات کا خالق حق ہے اور اس نے یہ دنیا بالحق پیدا کی ہے۔ اس کا اصلی مزاج باطل کی پرورش نہیں بلکہ حق کی پرورش ہے۔ اب جب کہ حق آ گیا ہے تو اس باطل کو لازماً ٹھکرا دے گی جو اکاس بیل کی طرح اس پر مسلط ہو گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اصلی زور و قوت اسباب و وسائل کے اندر نہیں بلکہ حق کے اندر ہے۔ اگر کشمکش باطل اور باطل کے درمیان ہی برپا ہو تب تو فیصلہ کی میزان اسباب و وسائل کے ہاتھ میں ہوتی ہے، لیکن کشمکش اگر حق اور باطل کے درمیان ہو تو اصلی فیصلہ کن اہمیت حق کو حاصل ہوگی، اسباب و وسائل کی حیثیت ثانوی ہو جائے گی۔ کذالک یضرب اللہ للناس امثالہم، مؤمنین اور کفار کا یہ انجام جو بیان ہوا ہے، اس کی نوعیت چونکہ اس مرحلہ میں ابھی ایک پیشن گوئی ہی کی تھی، اس نے واقعے کی شکل اختیار نہیں کی تھی، اس وجہ سے اس کو مثال بیان کرنے سے تعبیر فرمایا۔ للناس سے مراد یہی اہل ایمان اور کفار ہیں جن کا ذکر اوپر ہوا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں گروہوں کے انجام کی یہ تمثیل بیان فرما دی ہے اور اس کی حقیقت عنقریب سب کے سامنے آ کے رہے گی۔ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ۔ یہ مسلمانوں کو ابھارا ہے کہ کفار حق کے سہارے سے محروم ہیں، اس وجہ سے ان کے اندر ریڑھ کی ہڈی گویا نہیں ہے، تو جب جنگ میں ان سے مقابلہ ہو تو بے دریغ ان کی گردنیں مارو۔ اللہ نے ان کو تمہارے لیے شکار اور تمہاری تلواروں کے لیے ایک لقمہ تر بنا دیا ہے۔ یہی بات سورہ انفال میں یوں فرمائی گئی ہے، فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ۔ انفال 12۔ پس ان کی گردنوں پر مارو اور ان کے پور پور اور جوڑ جوڑ پر مارو۔ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ، اسخان کے معنی ہے اچھی طرح خوریزی کرنا، اور وثاق بندھن کو کہتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جب اچھی طرح خوریزی کر کے ان کے کس بل نکال چکو تو جو بچ رہیں ان کو اچھی طرح بندھنوں میں باندھ لو، یہ تمہارے سامنے چوں نہیں کر سکیں گے۔ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا، یعنی اس کے بعد اگر یہ تمہارے ہاتھ سے چھوٹیں تو صرف دو ہی شکلوں میں چھوٹیں، یا تو تمہارے احسان کا قلادہ اپنی گردن میں لے کر یا فدیہ دے کر، اور تمہارا یہی معاملہ اس وقت تک ان کے ساتھ رہے جب تک ان کے اندر جنگ کا حوصلہ بالکل سرد نہ پڑ جائے اور یہ تمہارے آگے ڈگ نہ ڈال دیں۔ دوسرے مقام میں یہی بات یوں فرمائی گئی ہے، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، سورہ انفال آیت 39۔ اور ان سے جنگ جاری رکھو یہاں تک کہ اس سرزمین سے فتنہ کا خاتمہ ہو جائے اور دین سارے کا سارا اللہ کا ہو جائے۔ یہ امر واضح رہے کہ جہاں تک مشرکین عرب یا بألفاظ دیگر مشرکین بنی اسماعیل کا تعلق ہے، ان پر اللہ تعالیٰ نے انہی کے اندر سے ایک رسول بھیج کر ان پر حجت تمام کر دی۔ اس وجہ سے دوسرے غیر مسلموں کی طرح ان کے لیے یہ رعایت نہیں تھی کہ وہ اسلامی حکومت کے اندر ذمہ یا معاہد بن کر رہ سکیں یا ان کو غلام بنایا جا سکے۔ ان کے لیے صرف دو ہی راستے تھے، یا اسلام قبول کر لیں یا تلوار۔ اس کے وجوہ کی تفصیل سورہ برات کی تفسیر میں گزر چکی ہے۔ کسی مسلمان قیدی کے فدیے میں یا نقد و جنس کی شکل میں فدیہ لے کر یا احساناً ان کے کسی قیدی کو چھوڑا بھی جا سکتا تھا، اور اگر ان میں سے کوئی اپنے رویے پر غور کرنے کے لیے امان کا طالب ہو تو اس کو امان بھی دی جا سکتی تھی،
لیکن بحیثیت جماعت ان کے ساتھ جنگ کی حالت اس وقت تک باقی رہنی تھی جب تک سرزمین حرم کفر و شرک کے ہر شائبہ سے پاک نہ ہو جائے۔ اس مسئلے میں فقہا کے اندر جو اختلافات ہیں وہ بڑی الجھن میں ڈالنے والے ہیں۔ اس کی وضاحت سورہ برات کی تفسیر میں گزر چکی ہے۔ یہاں معاملہ زیر بحث مشرکین بنی اسماعیل کا ہے۔ دوسرے غیر مسلموں کے مسئلے پر یہاں بحث نہیں ہوئی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جو یہ فرماتے ہیں کہ مشرکین کے قیدیوں کے باب میں احسان اور فدیہ کی اجازت منسوخ ہو گئی، وہ صرف قتل کیے جا سکتے ہیں یا غلام بنائے جا سکتے ہیں، تو اس کا اتنا حصہ صحیح ہے کہ مشرکین عرب کے ساتھ یہ رعایت موقت تھی جو بالآخر فتح مکہ کے بعد ختم ہو گئی، لیکن ان کا یہ فرمانا کہ وہ غلام بنائے جا سکتے ہیں ہمارے نزدیک یہ صحیح نہیں ہے۔ مشرکین عرب نہ غلام بنائے جا سکتے تھے، نہ ذمی، نہ معاہد۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک امام کو اختیار ہے کہ وہ اسلام اور مسلمانوں کی مصلحت کو پیش نظر رکھ کر اس قسم کے قیدیوں کے ساتھ 4 باتوں میں سے جو بات بھی مناسب خیال کرے کر سکتا ہے، چاہے قتل کرا دے، چاہے غلام بنا دے، چاہے فدیہ لے کر چھوڑ دے، چاہے احساناً چھوڑ دے۔ ہمارے نزدیک امام شافعی رحمہ اللہ کی یہ رائے عام غیر مسلم قیدیوں کی حد تک تو صحیح ہے، لیکن مشرکین عرب کے باب میں یہ کلیہ صحیح نہیں ہے۔ وہ ذمی یا غلام نہیں بنائے جا سکتے۔ یہاں اس مسئلہ کی تفصیلات میں جانے کی گنجائش نہیں۔ تفصیل کے طالب ہماری کتاب اسلامی ریاست میں باب اسلامی ریاست میں غیر مسلموں کے حقوق کا مطالعہ کریں۔ ذالک وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَٰكِن لِيَبْلُوَ بَعْضَكُم بِبَعْضٍ كَذَلِكَ یہ ایک جملہ کا قائم مقام ہے۔ اس کی ایک سے زیادہ مثالیں پیچھے گزر چکی ہیں۔ اس کا واضح مطلب یہ ہوگا کہ یہ کام ہے جو تمہارے کرنے کا ہے، یا یہ کام ہے جس کے لیے کمر ہمت باندھو، یا یہ کام ہے جس کے لیے تمہیں ہدایت کی جاتی ہے۔ اس قسم کے اجمال کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر تفصیل بھی سما جاتی ہے اور جملہ کے اندر زور بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ إِلَى الْآيَةِ یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں ان سے جنگ کا حکم جو دے رہا ہے تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ ان سے نمٹنے کے لیے تمہارا یا کسی کا محتاج ہے۔ وہ چاہتا تو خود ہی عرضی یا سماوی آفت بھیج کر ان کو ٹھکانے لگا دیتا۔ ان سے پہلے کتنی ہی قومیں گزر چکی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے چشم زدن میں اپنے کسی عذاب سے تباہ کر دیا۔ اسی طرح اللہ ان کو بھی تباہ کر دیتا، لیکن اس نے تمہیں ان سے جنگ کا حکم اس لیے دیا کہ اس طرح تمہارا اور ان کا دونوں کا امتحان ہو۔ وہ اپنے باطل کی حمایت کے لیے جو جوش و جذبہ رکھتے ہیں وہ بھی سامنے آ جائے، اور تم اپنے حق کے لیے جو جذبہ فدویت اور وفاداری رکھتے ہو وہ بھی بالکل ظاہر ہو جائے۔ نیز یہ بھی معلوم ہو جائے کہ تمہارے اندر کتنے ہیں جو راست باز اور زور فشار ہیں، اور کتنے ہیں جو محض منافقانہ اپنے مفادات کے لیے تمہاری صفوں میں آ گھسے ہیں۔ یہاں اس سنت الہی پر بھی نگاہ رہے کہ رسولوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا معاملہ یوں رہا ہے کہ اگر رسول پر ایمان لانے والوں کی تعداد بہت تھوڑی ہوئی تو رسول اور اس کے ساتھیوں کو ہجرت کا حکم ہوا، اور اس کے تمام مکذبین کو اللہ تعالیٰ نے کسی عرضی یا سماوی عذاب سے تباہ کر دیا۔ اور اگر رسول کے ساتھیوں کی تعداد بھی معتدبہ ہوئی ہے تو ان کو جہاد کا حکم ہوا ہے، اور ان کے ہاتھوں اللہ نے ان کے دشمنوں سے انتقام لیا ہے، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یہی معاملہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بھی نبیوں اور رسولوں کو جہاد کرنا پڑا ہے، اور فرعون کے مقابل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کی مدد اللہ تعالیٰ نے سمندر کے طوفان سے کی۔ پھر دریا پار کرنے کے بعد ان کو متعدد چھوٹی بڑی جنگیں خود لڑنی پڑیں، جن میں بنی اسرائیل کا اچھی طرح امتحان ہو گیا۔ وہ بیشتر امتحانوں میں ناکام رہے، جس کی ان کو سزا بھگتنی پڑی۔ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ
فرمایا کہ اس جہاد میں جو لوگ شہید ہوں گے وہ اطمینان رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مسائل رائیگاں نہیں کرے گا بلکہ اس قربانی کا بھرپور صلہ دے گا۔ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُم کے الفاظ ان منافقین کے خیال کو سامنے رکھ کر ارشاد ہوئے ہیں جن کا ذکر تفصیل سے آگے آ رہا ہے۔ یہ لوگ چونکہ آخرت پر یقین نہیں رکھتے تھے، اس وجہ سے ہر وہ قربانی ان کے نزدیک خسارے کے حکم میں تھی جس کا نفع ان کو نقد حاصل نہ ہو جائے۔ یہ الفاظ انہی کے خیال پر ضرب لگانے کے لیے ارشاد ہوئے ہیں۔ اللہ کی راہ میں شہید ہونے والوں کے باب میں یہ جو ارشاد ہوا ہے کہ ان کو مردہ نہ خیال کرو، وہ زندہ ہیں، وہ بھی اسی قسم کے لوگوں کی تردید میں ہیں۔ والذین قتلوا میں مستقبل کی جگہ ماضی کا صیغہ اس لیے استعمال ہوا ہے کہ یہ بشارت ان لوگوں پر بھی حاوی ہو جائے گی جو راہ حق میں اس سے پہلے قتل ہوئے۔ سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ۔ اوپر والی آیت میں جو بات فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُم کے منفی اسلوب میں فرمائی ہے، وہی بات یہ مثبت اسلوب میں ارشاد ہوئی تاکہ بات پوری طرح واضح اور مؤکد ہو جائے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کو راہیاب کرے گا اور ان کے جملہ حالات سنوار دے گا۔ ہدایت یاب کرنے سے مقصود یہاں منزل مقصود کی ہدایت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کی آخری منزل جنت سے ان کو ہمکنار کرے گا۔ لفظ ہدایت قرآن میں جگہ جگہ اس مفہوم میں استعمال ہوا ہے۔ اس کی مثالیں پیچھے بھی گزر چکی ہیں، آگے بھی آئیں گی۔ یصلح بالہم کے اجمال کے اندر وہ ساری تفصیل مضمر ہے جو اہل جنت کی سرفرازی و فیروز مندی سے متعلق قرآن میں مذکور ہوئی ہے، بلکہ اس اجمال کے اندر ایک نہایت لطیف اشارہ ان فیروز مندیوں کی طرف بھی ہے جن کا ذکر فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ سورہ السجدہ آیت 17 کے الفاظ سے ہوا ہے۔ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ اسی ہدایت کی تفصیل ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کرے گا۔ اس جنت کے باب میں فرمایا کہ عَرَّفَهَا لَهُم، اللہ نے اچھی طرح اس کی شناخت کرا دی ہے۔ اس تصریح کی ضرورت اس وجہ سے ہوئی کہ کوئی اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ جنت کا یہ وعدہ ایک مجمل و مبہم وعدہ ہے۔ کچھ نہیں معلوم کہ اس اسم کا مسمى کیا ہے۔ اگر کوئی معاہدہ مبہم ہو، اس کی تفصیلات واضح نہ ہو تو کمزور فریق برابر اندیشہ میں رہتا ہے کہ معلوم نہیں وقت پر اس کی کیا تفسیر و تاویل سامنے آئے۔ جنت کے وعدے سے متعلق اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اس قسم کے اندیشوں سے محفوظ رکھنے کے لیے یہ کیا کہ اس کی ساری تفصیلات سے ان کو قرآن میں آگاہ کر دیا، اور جو باتیں تعبیر و بیان کی گرفت میں نہیں آ سکتی ان کی طرف بھی اشارہ کر دیا تاکہ بندوں کو پورا اطمینان رہے کہ جس چیز کے عوض میں انہوں نے اپنی جانیں اپنے رب کے حوالے کی ہیں وہ کوئی مبہم شے نہیں ہے بلکہ اس کی ساری تفصیلات طے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے نہ صرف ان میں سے ہر بات کے پورا کرنے کا ذمہ لیا ہے بلکہ ان پر مزید اضافوں کا وعدہ فرمایا ہے۔ جنت کی یہ تعریف یوں تو پورے قرآن میں بیان ہوئی ہے، لیکن خاص طور پر اس سورہ میں بھی اس کی تفصیل مذکور ہوئی ہے۔ ملاحظہ ہو آیت 15، یہ امر واضح رہے کہ عَرَّفَهَا لَهُم کے الفاظ یہاں جنت کی صفت کے طور پر نہیں آئے ہیں۔ ایسا ہوتا تو لفظ جنت کو نکرہ میں آنا تھا، بلکہ ان کی حیثیت مستقل جملہ کی ہے، اور اس کے مستقل جملہ ہونے ہی سے وہ مفہوم پیدا ہوتا ہے جس کی طرف ہم نے اشارہ کیا ہے۔